نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو مقصد کیا تھا یہ حکم دینے کا؟ مقصد یہ تھا کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، جب آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کے ساتھ انسان کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک کبیرہ اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تو توبہ کے ساتھ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نماز وغیرہ، قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے اور دیگر نیکیاں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں کی معافی تب ملتی ہے کہ جب بندہ مومن گناہ اگر کر بیٹھا ہے، کرنے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور معاف کرنے کے ساتھ اس کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر اس کو معافی ملتی ہے۔ پھر معافی ملنے کے بعد اس پر ایسا رحم و کرم ہوتا ہے، اللہ کی ایسی رحمت نازل ہوتی ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی ملتی ہے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا راستہ جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس طرح سمجھنے کہ صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، یعنی کہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہے، سرکار گناہوں سے پاک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ اگر تم سے گناہ نہیں بھی ہوا تو پھر بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، گناہ معاف کرنے کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفار جو ہے وہ بار بار پڑھنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، تو جب وہ گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، دوبارہ بار بار وہ گناہ کرتا ہے، تو وہ سیاہی جو ہے وہ دل کے اوپر وہ بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر نیکی اور گناہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ گناہ کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے، وہ گناہ در گناہ کرتا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ سیاہی جو ہے وہ دل سے مٹ جاتی ہے۔ اسی طرح دوبارہ پھر وہ جب نیکی کرتا ہے، نیکی در نیکی کرتا ہے، تو اس کی سیاہی مٹتی سیاہی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ انوار و تجلیات کا منبع بنا دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انوار کو داخل کرتا ہے، پھر اس کے لیے نیکیوں کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، پھر نیکی اس کے لیے آسانی بن جاتی ہے۔ جب وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کے اندر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، پھر وہ نماز کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، ہر اس نیکی کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ جو نیکی اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے۔ تو دوستو، نیکی ہی انسان کو جنت میں لے کے جائے گی، اور نیکی ہی انسان کو دل کی سیاہی دور کرنے کے لیے جو ہے وہ سبب ہے۔ تو ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے لیے نیکیوں کا راستہ آسان جو ہے وہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد